طاق راتوں میں صرف ایک سورت کے پڑھنے کی دیر ہے، مال و دولت کی بارش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہمیں بے پناہ نعمتوں، برکتوں اور مغفرت کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان دنوں میں ہمیں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ راتیں ہیں جن میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، دعا قبول کی جاتی ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرے اسے بخش دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی خاص رحمت حاصل کر سکیں۔ ان بابرکت راتوں میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کی جائے جو رزق میں کشادگی، کاروبار میں ترقی، قرضوں سے نجات اور غربت کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو یقیناً یہ سب سے بہترین عمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم طاق راتوں میں سورۃ الکوثر کے ایک خاص وظیفے پر بات کریں گے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی مگر انتہائی طاقتور سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار برکتوں اور نعمتوں کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ صورت خیر و برکت، دولت اور رزق میں اضافے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، جس نے سورۃ الکوثر کو کثرت سے پڑھا وہ فقر و محتاجی سے محفوظ رہے گا، اور اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم اور بزرگان دین نے سورۃ الکوثر کو رزق میں اضافے اور دولت کی کشادگی کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک کریں، تاکہ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے۔ یہ وظیفہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 رات میں کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ بہت مختصر ہے۔ سب سے پہلے وضو کر لے تاکہ جسم اور روح پاک ہو جائے، صاف ستھرے کپڑے پہنے اور عبادت کے لیے ایک پرسکون جگہ کا انتخاب کرے۔ اپنی نیت کو خالص کر لے کہ آپ یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور برکت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا کرے کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے اور آپ کے مسائل حل کرے۔ آخر میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ بھی سورۃ الکوثر پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد یا اللہ، یا رزاق، یا واسع 3 مرتبہ پڑھے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے، دل سے دعا کرے کہ اللہ آپ کی مشکلات دور کرے، مال و دولت میں برکت عطا کرے اور آپ کو فقر و محتاجی سے نجات دے۔ اس عمل کو ہر طاق رات میں کرے، یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ سورۃ الکوثر کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ جو شخص کاروباری مشکلات میں گرا ہو اس کا کاروبار چلنے لگے گا۔ جو لوگ قرض میں پنسے ہو وہ اس وظیفے کو کرے، انشاءاللہ جلد خلاصی ہو جائے گی، گھر میں برکت آئے گی اور غربت دور ہو جائے گی۔ رمضان کی طاق راتیں قبولیت کی راتیں ہیں، اس لیے یہ وقت سب سے زیادہ اہم ہے۔ یاد رکھیے یہ وظیفہ طاق راتوں میں کرے کیونکہ یہ راتیں خاص رحمتوں والی ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھیں۔ اس عمل کو خلوص دل سے کرے۔
صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بھی مسلسل 5 طاق راتوں میں کرے، انشاءاللہ حیرت انگیز نتائج دیکھیں گے۔ اگر ممکن ہو تو اس عمل کے بعد کچھ صدقہ بھی کرے تاکہ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو اور بہنوں، رمضان کا آخری عشرہ ہمیں بخشش، مغفرت اور جنت حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کرے۔ اگر آپ رزق، برکت اور دولت چاہتے ہیں تو طاق راتوں میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کو اپنی عادت بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وظیفے کی برکت سے مالا مال کرے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔